السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 116 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت، یہ نوٹ بک، وہ اس وقت اپنے کلاس روم میں ہی بیٹھی تھی۔ بریک کی بیل ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے مگر وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اپنی اسکیچ بک میں سر دیے۔ آیت نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خوبصورت سائز کا ہم عمر لڑکا کھڑا تھا۔ شکریہ سبحان، آیت نے اپنی نوٹ بک پکڑ لی۔ تمہیں پتا ہے تمہاری نوٹ بک پر جو کام ہوا تھا نا، وہ سب سے بیسٹ تھا۔ میں نے اپنی نوٹ بک سے 2 دن میں ہی مکمل کر لی ہے، ورنہ میراث کا ہوم ورک بہت رف سا تھا، اس کے پاس ہی ٹک گیا۔ آیت نے مسکرا کر سبحان کو دیکھا۔ اس کی کسی نے اتنے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ آیت کے تو گال ہی سرخ ہو گئے تھے۔ آج تک میرال سے اپنا ہوم ورک کرواتی آئی تھی، مگر مجال ہے جو کبھی آیت کے کام کی تعریف کرتی ہو۔ تمہیں اگر مزید کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتانا لازمی، آیت نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ اسی دوران کلاس روم میں آتے ہوئے کسی نے زہر آلود نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ آیت نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس نے بنا آیت کی جانب دیکھے ایک ڈائری کی ڈیسک پر پٹک دی۔ آیت اچھل کر پیچھے ہٹی۔ یہ یاقوت نے بھیجی ہے، وہ سر تاثرات لیے کہہ کر آیت سے یہ رہا تھا، مگر دیکھ سبحان کو رہا تھا۔ تھینکس، آیت نے بنا کسی تاثر کے کہتے اپنی ڈائری بیگ میں رکھی۔ آج تم باہر نہیں آئی؟ وہ آیت کی جانب بڑھا۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ آیت نے نیلی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے یوز لیس لوگوں سے مجھے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ وہ مزے سے کہتا آیت کو تپا گیا تھا۔ آیت نے اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھینچ لی۔ تو پھر؟ وہ ناک پھلا کر یاقوت پوچھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہوا بنا مزید کوئی بات سنے وہاں سے چلا گیا۔ آیت اس کو جاتا دیکھی گئی۔ کافی بدتمیز نہیں ہے یہ؟ سبحان نے مرجان کی پشت کو گھورتے ہوئے آیت کی گوشت گزار کیا تھا۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، آیت نے سر چھٹکا۔ تم کیا بنا رہی تھی؟ سبحان نے آیت کی اسکیچ بک دیکھی۔ یہ میں ایک سینری بنا رہی تھی۔ ہم لوگ پارک گئے تھے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اس نے اسکیچ میں ایک پارک کا منظر ڈرا کیا ہوا تھا جس میں 2 جھولے تھے جن پر 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور 2 لڑکے جو ایک چھوٹے چھوٹے سے تھے اور ان کے جھولے جھلا رہے تھے۔ دور گھاس پر 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ آیت کی اسکیچنگ بہت شاندار ہوتی تھی۔ وہ ایک ایک منظر کو ایسے پیپر پر اتارتی تھی کہ سب کچھ حقیقی معلوم ہونے لگتا۔ سبحان حیران سا اس کی اسکیچ بک دیکھ رہا تھا اور تعریفیں کر رہا تھا۔ آیت نے خوشی سے اپنے پاؤں چھٹکے۔ کوئی آج اس سے امپریس ہو رہا تھا۔ وہ شارپ مائنڈڈ تھی۔ آج پھر سے اس کو یقین ہو گیا تھا۔ مس کرداوی، وہ ہمیشہ کی طرح اس کو پکارتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اینا سڑیاں اتر رہی تھی، اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ حسن نے ایک جانب گردن گرا کر اس کو دیکھا۔ وہ اس کو بہت پیاری لگتی تھی۔ اس کو دیکھ کر حسن کو اپنا ماضی یاد آتا تھا، جس طرح اس کا باپ آتے ہی شہرین کا پکارا کرتا تھا اور شہرین شاندار سے انداز میں اپنے شوہر کو خوش آمدید کہا کرتی تھی۔ وہ اس لمحے کو پھر سے جینے لگا تھا۔ وہ لمحہ پھر سے کرداوی مینشن میں زندہ ہو رہا تھا۔ حسن کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ خوش آمدید مسٹر کرداوی، وہ خوشی سے کہتی اس کے پاس آئی۔ گیس واٹ؟ حسن نے چمکتی آنکھوں سے اینا کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ کیا؟ اینا انجان تھی۔ اگر میں تمہیں کوئی خوشخبری سناؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حسن نے پرجوش ہوتے اینا کی دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کو کیا ہی دے سکتی ہوں مسٹر کرداوی؟ اینا نے بھی چاڑگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ویل، ایک آپ ہی تو ہیں کرداوی خاندان کے اثاثوں کی مالک۔ اچھی خبر سنانے پر غلام پر کوئی مہر کر سکتی ہیں آپ۔ وہ اس کو الجھا چکا تھا۔ اینا نے بھی چاڑگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے تاثرات اب بدلنے لگے تھے۔ اوکے فائن، حسن نے مصالحتی انداز میں کہتے اس کو قریب کیا۔ مشن کامیاب رہا ہے اور وہ لوگ واپس لوٹ آئے ہیں۔ حسن نے اپنی بات مکمل کی۔ اینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ قیدی بھی بنے ہیں، مگر زیادہ تر کامیابی ہی ہوئی ہے۔ حسن نے اینا کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لے کر دبائے۔ بابا، اینا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز تھیں۔ وہ واپس آ گئے ہیں۔ حسن نے اینا کو قریب کرتے ہوئے اس کو سب سے بڑی خبر سنائی تھی۔ اینا اپنے قدموں پر لڑکھڑا گئی تھی، مگر حسن نے اس کو ہمیشہ کی طرح سنبھال لیا تھا۔ مذاق نہ کرو۔ اینا نے بھی یقینی سے حسن کا چہرہ دیکھا۔ حسن نے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے موتی صاف تھے۔ ایسے مذاق کیے جاتے ہیں بھلا؟
ऐना कुछ ثانیے एक यकटक सी हसन की आंखों में सच्चाई देखे गई। इसको यकीन करना था मगर कैसे? इसको समझ नहीं आ रही थी। वो अपने बाप को रो चुकी थी मगर वो जिंदा था। जिस पर इसने सब्र किया था वो जिंदा था। इसके सब्र को शुक्र में बदल दिया गया था। वो इतनी खुशकिस्मत कैसे हो सकती है कि हर बार इसके सब्र को इसके शुक्र में तब्दील कर दिया जाए? वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन था। हसन ने इसकी हिरनी जैसी आंखें खुद पर मरकूज पाई जो कि कंफ्यूज्ड सी थी। वो गहरा मुस्कुरा दिया। यकीन नहीं आ रहा? इसने दीना की नाक को उंगली से छुआ। इसने ऐना की नाक को उंगली से छुआ। ऐना ने भी यकीनी से नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसा है क्या? इसने आंखें छोटी करते हुए फ़ोन जेब से निकाला और एक कॉल मिलाई। ये लो। इसने वो मोबाइल ऐना के कान से लगाया। ऐना, स्पीकर के पार से जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही ऐना का ट्रांस पल भर में टूटा था। इसने फ़ौरन मोबाइल अपने दोनों हाथों में पकड़कर कान से लगा। बाबा, ऐना तकरीबन चीख रही थी। मैं ठीक हूँ। मुकाबिल की थकी सी आवाज़ कानों से टकराई तो ऐना को यकीन नहीं आया था कि इसने बेयकीनी के आलम में फिर से हसन को देखा। हमारा बहुत नुकसान हुआ है ऐना, वो आर्ज़दगी से बोले। मगर ऐना को बस ये यकीन करना था कि इसका बाप जिंदा है और अभी नताइज कहा पता नहीं। तुम जानती हो कि ये जंग अब कहाँ तक जाएगी? मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता। एयरपोर्ट बंद है, हर किस्म की आमदरफ्त बंद है और इसके बाद मैं शायद राब्ता न कर सकूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मंसूर अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। ऐना बेयकीनी से कभी फ़ोन पर इसकी बात सुनती तो कभी हसन की जानिब देखती। हसन ने मुस्कुराते हुए इसे फ़ोन पकड़ लिया। इब्राहिम से कब तक बात हो सकती है? इसने एक हाथ ऐना के गिर्द घुमाते हुए इसको सहारा दिया और फ़ोन कान से लगाया। फ़ोन के पार खामोशी छा गई थी। हसन फीका सा मुस्कुराया। कब तक बात हो सकती है? इसने सवाल दोहराया मगर फ़ोन के इस पार खामोशी छाई रही। हसन ने मोबाइल कान से हटाकर देखा कि कहीं कॉल कट तो नहीं गई। पहले ही बहुत मुश्किल से एक चांस मिला था मगर कॉल चल रही थी। हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इब्राहिम से कब तक बात हो सकती है? हसन ने अपने तमाम तर अंदेशों को कहीं दफनाकर सवाल दोहराया। इस बार इसकी आवाज़ में वही रूप था जो शीश हसन आफंदी की आवाज़ में हुआ करता था। वो वापस नहीं आया। मुकाबिल की आवाज़ ने हसन के कदमों से रूह तक खींच ली थी। वो जैना को सहारा दिए खड़ा था। आपकी बार खुद लड़खड़ाया था। हसन का चेहरा लट्टे की मानन सफ़ेद पड़ चुका था। इसको लगा कि इर्द गिर्द की सारी फिजा आलूद हो चुकी है। वो मज़ीद एक सांस लेगा और इसकी सांस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्या मतलब है? इसने फिर भी अपनी पूरी कुव्वत जमा की थी। वो वापस नहीं आया? शायद कभी ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग पागल हो? दिमाग ठीक है? तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? हसन दीवानों की तरह चिल्लाया था। ऐना उछल कर 2 कदम दूर हुई। इसकी आंखों में खौफ और गैर यकीनी थी। इसने हसन को बहुत अरसे बाद अपने रूप में देखा था। कहाँ है वो? क्यों नहीं आया? वो अल्फाज खींच खींच कर अदा कर रहा था। वो वापस नहीं आया। मुकाबिल के पास बस एक ही जवाब था। क्या वो कैदी? इस हसन ने बुखरे से लहजे में पूछा। नहीं मालूम। वो लोग वापस नहीं आए और अब तो वापसी के तमाम रास्ते बंद हैं। बल्कि वो लोग अब जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। अगर वो जिंदा होता तो शट अप। वो पूरी शिद्दत से दहाड़ा था। जस्ट शट अप। इसे तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा किए थे। हसन का चेहरा जो पहले ही सफ़ेद पड़ चुका था अब की बार सुर्ख हुआ था। इसकी रगें तन गई थी। आंखें सुर्खी माइल हो चुकी थी। इससे आंखों में सुर्खी शामिल हुई तो वो मज़ीद भयानक हो चुकी थी। ऐना को हसन की हालत समझ नहीं आ रही थी मगर इसका दिल ये सोचकर बंद हुआ था कि यकीनन कुछ अनहोनी हो चुकी है। हसन, ऐना ने इसकी बाजू पर हाथ रखा। हसन ढह सा गया। ऐना ने इसको सहारा दिया और लाकर सोफे पर बिठा दिया। वो टेक लगाए यकटक सा एक ही नुक्ते को देखे जा रहा था। हसन, क्या हुआ है? ऐना का दिल कांप रहा था। वो कांपते हाथों में इसका हाथ सहलाते हुए पूछ रही थी। तुम्हें पता भी है जन्नत में जाने वाले कैसे होते हैं? जन्नत के लिए सबसे पहली ख्वाहिश ही तो ख़त्म की जाती है, हत्ता कि जन्नत की ख्वाहिश भी। हसन की आंखें साकत थी। जो बदले के लिए इंसानियत दिखाते हैं वो कारोबार करते हैं। अगर मरने का इतना ही शौक है तो गज़ा चले जाओ ताकि ये बेकार ज़िंदगी किसी काम आ जाए। क्या चाहते हो? इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूं जिन हाथों से तुम्हें बचाया था? हसन की सांस उखड़ने लगी थी। ऐना ने इसकी हालत देखी तो भागकर कमरे की जानिब लपकी। वो वापस आए तो इसके हाथ में वही गोलियों की डिब्बी थी। ऐना ने 2 गोलियां निकालकर हसन के मुंह में रखनी चाही। हसन ने इसका हाथ चटक दिया। गोलियां दूर जा गिरी। नहीं मरता इतनी जल्दी में, सफाकियत से कहता हुआ सीधा होकर बैठा। इसने अपनी टाई खोलकर शर्ट के 2 बटन खोलकर सीना मसला। ऐना के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। हसन, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? क्या इब्राहिम ठीक है? ऐना ने समाजत की। हसन ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। ऐना को इसकी आंखों में सारे जवाब मिल गए थे।
मगर फिर भी वो सवाल किए जा रही थी, नहीं प्लीज़ वो ठीक है ना, प्लीज़ हसन, प्लीज़ सिफात, दीना, याकूत, मरजान, इन सब का क्या हसन। ऐना ने हसन के झुलसते वजूद पर मज़ीद पेट्रोल छिड़क दिया। इसका बदन फिर चलने लगा था। कुछ नहीं हुआ है इसको, हाँ वो ठीक है, हसन ने सीना मसलते हुए जैसे खुद को यकीन दिलाया। ऐना ने आंसू साफ किए, हाँ वो ठीक होंगे, देखना वो ठीक होगा। वो धोखेबाज है, हमेशा की तरह धोखा इसकी फितरत में है। इस वक्त भी वो धोखा दे रहा है सबको, हम सबको वो धोखा दे रहा है। ज़रूर किसी खुफिया मिशन पर लगा हुआ होगा और हमें धोखा दे रहा है। वो है ही धोखेबाज, फरीबी है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे धोखेबाजों पर। हसन आखिरी बार कहते हुए बुरी तरह लड़खड़ाया था। इसकी ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही थी, मगर फ़िलहाल के लिए इसको यकीन दिलाना था। हाँ देखना वो ठीक होंगे। ऐना ने इसके हाथों को फिर से अपने हाथों में लिया था। वॉशिंगटन में इस वक्त रात हो रही थी। रोड किनारे वो जेबों में हाथ डाले चला आ रहा था। इसका दिमाग इस वक्त बंद हो चुका था। वो कहाँ जा रहा था कहाँ नहीं, इसको कोई होश नहीं था। इसकी आंखें सुर्ख पड़ती जा रही थी और जिस्म बर्फ़ की मानंद सर्द था। जिसमें मौजूद खून की तमाम शरियानें मुजम्मद थी। वो बस सांस नहीं ले रहा था और मिकान के अंदाज में बस चलता हुआ जा रहा था कि अचानक इसको अपने पीछे कदमों की चाप महसूस हुई। सफ़ीर चलता जा रहा था बिना रुके, मगर कदमों की चाप में इजाफा होता जा रहा था। एक जगह जाकर सफ़ीर के कदम थमे। इसने मुड़कर देखा तो रोड खाली था। सफ़ीर के माथे पर शिकने भर गई। रोड खाली कैसे था? अभी तो कदमों की चाप महसूस हुई थी। सफ़ीर ने इधर उधर देखा, मगर कुछ ना पाकर फिर से चल दिया। अभी वो 2 कदम ही चला था कि इसको एक हाथ अपनी जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सफ़ीर झटका खाकर पीछे हटा। हमलावर एक औरत थी। इसके हाथ में खंजर था। सफ़ीर की सांस एक पल के लिए अटकी। वो पीछे हटा तो इस औरत का वार ज़ाया क्या, और वह अपने कदमों पर ना संभलते हुए नीचे जा गिरी। इसका खंजर गिर गया। सफ़ीर जल्दी से आगे बढ़ा। इसने खंजर पर अपना पाँव रखा और झुककर इस औरत को देखने लगा। तुम लोग दहशतगर्द हो, वो औरत खुर्शाई। सफ़ीर यकटक सा इसको देख रहा था। इस औरत की कोहनी छिलकर इसने अपना बाजू झाड़ा और उठकर खड़ी हो गई। तुम लोगों ने बच्चों को मारा है, औरतों को अगवा किया है, और फिर भी यहाँ अपनी आज़ादी का रोना रो रहे हो, वो चिल्लाई। सफ़ीर ने पाँव की मदद से ही खंजर दूर उछाल दिया। वो दोनों अब निहत्ते थे। देखें खातून, सफ़ीर ने उंगली खड़ी की, मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। इसने अनजान बनने की कोशिश की। वाओ, क्या तुम वाकई नहीं जानते? क्या तुम प्रो फ़लस्तीनियन नहीं हो? क्या तुम लोग आए रोज़ एहतजाज नहीं करते? आज तुम्हारे मुल्क ने इसराइल पर हमला किया है और मासूमों को कत्ल किया है। वो सुर्ख होती आँख के लिए दहाड़ी। सफ़ीर पुरसुकून से अंदाज में जेबों में हाथ डाले खड़ा रहा। क्या वाकई? आपको कैसे पता चला? टीवी पर न्यूज़ थी, डैम इट, वो फिर से चिल्लाई। मेरा ख़ानदान वहाँ है और मेरा किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा। पे कसम खाती हूँ, अगर किसी को कुछ हुआ तो मैं तुम सब की जान ले लूँगी। वो खूंखार आँख के लिए गुर्राई। सफ़ीर से ज़ाहिया मुस्कुराया। जिस टीवी पर आपने न्यूज़ सुनी है ना, इसी टीवी पर अक्सर खबर आती है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। नस्ल कशी का मतलब जानती हैं? सफ़ीर ने जबड़े भींच लिए। वो औरत सर तासुरात लिए खड़ी थी। बच्चों को मारा जा रहा है, इन तक खुराक नहीं पहुंचने दी जा रही, इनकी इमलाक को तबाह किया जा रहा है, मगर मुल्क में भूख की सूरत हाल पैदा की जा रही है। इनको जानबूझकर गरीब किया जा रहा है, जानबूझकर इन लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, इनकी ज़मीन पर कब्जा करके इनको ही इनके मुल्क से निकाला जा रहा है। खातून, वो हुर्राया। सफ़ीर का दिमाग अब गर्म हो रहा था। काश ये खबर भी तुम लोग सुन लेते तो आज की खबर सुनने को न मिलती। सफ़ीर ने हाथ झाड़ने के लिए अंदाज में खुद को ला ताल्लुक जाहिर कर दिया। ये अब जंग है, अब शिकवे शिकायतें करने का वक्त नहीं है। सफ़ीर ने कंधे उचका दिया। यू ब्लडी टेररिस्ट, शट अप, जस्ट शट अप। हम लोग टेररिस्ट नहीं हैं। टेररिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया और हमें हमारे घरों से बेदखल कर रहे हैं। ब्लडी चीटर्स। सफ़ीर ने इसी के अंदाज में जवाब दिया तो वो तिलमिला कर रह गई। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। सफ़ीर इसको वार्न करता हुआ आगे बढ़ गया। इसके अंदर जलते हुए लावों में इजाफा हो रहा था। जो खबर इसको मिल चुकी थी, इसके बाद तो वो अपने कदमों पर चल रहा था, यही काफ़ी था। और ऊपर से इसे खातून की बकवास ने सफ़ीर को मज़ीद तपा दिया था। वो चलता हुआ अपने अपार्टमेंट के सामने आकर रुका। इसने एक गहरी सांस ली और आंखों में उमड़ती नमी को पीछे धकेला और डोर ओपन किया तो लाउंज में ही ओपन किचन में खड़ी ईशा नजर आई, जो कि डिनर बना रही थी। सफ़ीर को आते देखा तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पास पहुंची। सफ़ीर दरवाजे पर ही था। सफ़ीर, कोई राब्ता हुआ? वो लोग, ईशा के अल्फाज अटक रहे थे। सफ़ीर की सुर्ख आंखें देखकर ईशा बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी।
سفیر نے اپنی جیکٹ وہیں سٹینڈ پر رکھی اور اس کی جانب مڑا. سفیر. عیشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. سفیر کے بے جان سا آ کر صوفے پر ڈھہ گیا. عیشا آ کر اس کے برابر بیٹھی, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سفیر کیا ہوا؟ کچھ برا ہوا ہے؟ زرار, قادر بھائی اور باقی سب ٹھیک ہے نا؟ اور ابراہیم سر؟ عیشا اٹک اٹک کر ان کے نام لے رہی تھی. سفیر کے لگ مغفل تھے. پلیز سفیر کچھ بتاؤ, کیا تمہارا کسی سے رابطہ ہوا ہے؟ نیوز میں تو بس ایک طرفہ آپ بھی بتا رہے ہیں. پلیز میرا اب دل بیٹھا جا رہا ہے زرار. عیشا نے اس کو جھنجھوڑا. سفیر نے اس کی جانب رخ موڑا اور اس کی آغوش میں اپنا چھپائے بچوں کی طرح رونے لگا. عیشا کا دل بند ہونے کو تھا. سفیر پلیز. عیشا کے لب تک اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. وہ کس طرح سے اس سے پوچھتی کہ وہ لوگ آج بھی ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. عیشا. سفیر کی بھاری آواز گونجی. میں کیا پوچھ رہی ہوں سفیر؟ عیشا اس کے جواب پر حیران تھی, مگر سفیر کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا. کیا یہ لوگ اندھے ہیں عیشا؟ میری امو, میری ادا, وہ معصوم جانیں چلی گئیں, کسی نیوز چینل پر خبر تک نہ چلی, اور آج دنیا واویلا مچا رہی ہے. عیشا. سفیر کی آواز بیٹھ رہی تھی. وہ کسی ننھے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا. سفیر پلیز سنبھالو خود کو, ہم نے بدلہ لے لیا ہے نا؟ عیشا نے اس کے بالوں کو سہلایا. نہیں عیشا. وانسو پوچھتا ہوا سیدھا ہوا. یہ کوئی بدلہ نہیں تھا, ایک خودکشی تھی جو ہم نے کر لی ہے. بس ہماری لاش گرنا باقی ہے, اور تم دیکھنا وہ لوگ کیسے اب حملہ کریں گے, اور ساری دنیا ان کا ساتھ دے گی. عیشا اب مزید تباہی ہوگی. عیشا کیوں دنیا کو ہم لوگ نظر نہیں آتے؟ کیوں ہمارا خون نظر نہیں آتا؟ کیا ہمارا لہو لال نہیں ہے؟ عیشا. اس نے بے بسی سے سرخ متورم آنکھیں پھیلائے سوال کیا. عیشا کو کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا. اس کو سفیر کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ تو اتنا جنونی تھا, وہ تو خود کو مجاہد کہتا تھا. آج پھر وہ کیسے بکھر گیا؟ سفیر. عیشا نے اب کی بار اس کو جھنجھوڑا تھا. سفیر نے سپاٹ چہرہ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم یہ سب پہلے سے جانتے تھے. آج پھر کیوں یہ واویلا کر رہے ہو؟ جو میں پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ. عیشا اب کی بار بے بس ہوئی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو واپس آ گئے ہیں وہ بچ جائیں گے؟ سفیر بے بسی کی انتہا قائم کیے بولا تھا. عیشا کا حلق خشک ہوا. جو لوگ واپس آ گئے ہیں وہ اب نشانے پر ہیں, اور آج کل نہیں تو کل وہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. سفیر نے تکان سے کہتے ٹیک لگا دی. ہم لوگ یہاں ہیں, وہ لوگ وہاں ہیں, مگر ہم سب نشانے پر ہیں. اور مجھے اپنی فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ لڑائی ہماری ہی تھی, ہم نے ہی لڑائی لڑنی تھی. مگر ان لوگوں کا کیا جو ہماری لڑائی کا حصہ بن گئے؟ ابراہیم کا کیا عیشا, جو اپنی پرسکون زندگی چھوڑ کر ہماری جنگ لڑنے آ گیا؟ زرار کا کیا, جو اپنی بیمار ماں کو آخری سلام کہہ کر ہمارے جنگ میں شامل ہو گیا؟ اور ان تمام مصریوں کا کیا, جو اپنی پرسکون زندگیاں چھوڑ کر ہمارے راستے چل پڑے؟ سفیر. عیشا نے بے بسی سے پکارا. وہ لوگ بھلے واپس آ گئے ہیں, مگر وہ لوگ نشانے پر ہیں. سفیر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا. عیشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سفیر. وہ نرم سے لہجے میں بولی. کیا تم کمزور پڑ گئے ہو؟ کیا تمہارا ایمان بس اتنا ہی تھا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو لوگ جنگ کے خوف سے گھروں سے نہیں نکلتے وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ وہ نرم سی آواز میں کہتی سفیر کے کندھے پر ہاتھ پھیر رہی تھی. کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کفار ہمیشہ غالب آتے رہیں گے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ آخرت بھی ان کی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اپنے حق کی لڑائی لڑنا خودکشی ہے؟ اس کی میٹھی سی آواز نے سفیر کے دل میں بجھتے ہوئے امید کے دیے کو روشنی بخشی تھی. اس کے دل میں موجود امید کا دیا, جو کہ اندیشوں کی آندھیوں کے زد میں تھا, ایک ہی پل میں اس کی لو ٹھہرنے لگی. دل کے تاریکی کونوں میں پھر سے نور بھرنے لگا تھا. آہستہ آہستہ دل میں چھاتی تاریکی کٹنے لگی تھی. جو لوگ جنگ سے واپس آ جاتے ہیں ان کو بھی آخر کار مر ہی جانا ہے. جب زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے تو پھر کیسا ملال, کیسا غم اور کیسا حزن. عیشا مدھم سا مسکرائی. سفیر نے چہرہ اپنے ہاتھوں سے نکالا. آنسو تھم چکے تھے. اس نے عیشا کی جانب دیکھا. ابراہیم بھائی وہ واپس نہیں لوٹے. اس نے بظاہر مضبوط لہجے میں خبر دی تھی, مگر وہ اندر سے کس قدر شکست خوردہ تھا وہی جانتا تھا. عیشا کا اس کے کندھے پر سرایت کرتا ہاتھ اس کے پہلو میں گر گیا تھا. اگلا دن بھی کوئی سکون لے کر نہیں طلوع ہوا تھا. گزشتہ دن کی شروع ہوئی جنگ اپنی عروج پر تھی. مجاہدین کی جانب سے مسلسل پیش رفت جاری تھی. یہ ایک جنگ تھی جو دہائیوں سے چلی آ رہی تھی, ورنہ جانے کتنی دہائیوں تک جاری رہنی تھی.
مگر اس جنگ میں جن کا نقصان ہو چکا تھا، اس نقصان کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ ابھی تو اس سرزمین سے مزید لہو مانگنا تھا، ابھی اس زمین پر محض قحط پڑنا تھا، ابھی تو اس زمین پر بھوک نے ننگا رقص کرنا تھا اور بے بسی نے تماشا دیکھنا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا، یہ تو بس ایک شروعات تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے اور وہ آج بھی اسی کیفیت میں تھی۔ وہ بس سارا دن موبائل کو سامنے رکھ کر بیٹھی رہتی تھی۔ منال لاکھ کوشش کرتی کہ وہ باہر آ جائے، ان سے کوئی بات کر لے، مگر نہیں، وہ بس ایک ہی نقطے پر اٹکی ہوئی تھی۔ شام ہو رہی تھی اس وقت بھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑی تھی جب گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو ختیجہ باہر نکلی۔ صفا نے نما کے لیے ان کی جانب دیکھا۔ وہ منال سے ملتی ہوئی اندر کی جانب بھی بڑھ گئی۔ صفا وہیں کھڑی تھی، کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہ۔ صفا میری جان، ختیجہ روحان سے ہی ہوتی اس کے پاس پہنچی، وہ اس کے گلے لگی۔ صفا اپنی جگہ ساکت تو نہ تھی، ساکت تھی، نہ تو آنکھیں چلکی تھی اور نہ ہی حلق سے کوئی آواز نکلی تھی۔ ختیجہ نے الگ ہوتے ہوئے اس کا اداس اور بے رنگ سا چہرہ دیکھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے میری گڑیا؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ کیا کروں میں اس کا؟ کھانا کھلاتی ہوں، بس برائے نام کھاتی ہے، نہ تو باہر آ کر بیٹھتی ہے۔ اگر ہم اس کے پاس آ کر بیٹھ جائیں تو موبائل سے نگاہ نہیں ہٹاتی۔ 3 دن ہو چکے ہیں اور یہ لڑکی ایک ہی حالت میں ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ ہی سمجھائیں اس کو۔ وہ کون سا اس طرح پہلی بار کیا ہے؟ پہلے بھی جاتا رہتا ہے، مگر یہ لڑکی اس طرح ہلکان ہو رہی ہے جیسے وہ پہلی بار کیا ہو۔ منال نے بھی بوجھل طبیعت کے ساتھ اس کا حوال بتایا۔ وہ ماں تھی، ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، مگر ساتھ ہی ان پر ذمہ داری تھی۔ وہ صفا کو ان کے حوالے کر گیا تھا، وہ کیسے ہمت ہار سکتی تھی؟ صفا میری جان، ایسے کون کرتا ہے؟ ختیجہ نے اس کو پچکارا۔ منال تکان زدہ سے کمرے سے واپس چلی گئی تھی۔ صفا نے آنکھیں گھما کر ان کی جانب دیکھا۔ ختیجہ سوالیہ انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور امی، ایسا کون کرتا ہے؟ اس نے ایک ہچکی لی۔ صفا کیا ہو گیا ہے اس کو؟ کوئی کام پر کیا ہوگا؟ انہوں نے اس کو پھر سے ساتھ لگایا۔ امی وہ مجھے دھوکہ دے کر گئے ہیں، اس بار وہ مجھے جال میں پھنسا کر گئے ہیں، وہ میرے راستے بند کر کے گئے ہیں، انہوں نے مجھے بیڑیوں میں چکر دیا امی، اور اپنی مرضی کا عہد و پیمان کر کے چلے گئے۔ وہ اب بلند آواز میں رو رہی تھی۔ 3 دن کا غبار نکل رہا تھا۔ ختیجہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر انہوں نے اس کو رونے سے روکا بھی نہیں۔ آپ کو پتا ہے امی، وہ آنسو پوچھتی ہوئی الگ ہوئی، وہ جب پچھلی بار گئے تھے نا، جب انہوں نے اس طرح فون بند کیا تھا، تب ان کو زخم آیا تھا یہاں سینے پر، اور وہ اتنا بڑا زخم تھا۔ وہ پھر سے روتی بھی ان کو بتا رہی تھی۔ ختیجہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ جب بھی اس طرح جا کر فون بند کرتے ہیں نا، وہ کسی خطرناک کام میں ہی مصروف ہوتے ہیں امی، اگر امی ان کو کچھ ہوا تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ صفا انہوں نے اس کو پھر سے ساتھ لگایا۔ ان کو اب صفا کا خوف سمجھ آ رہا تھا۔ یقیناً ابراہیم نے اس کو کچھ بتایا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا ڈری ہوئی تھی۔ اور ابراہیم مصر جا کر کیا کرتا تھا، کہاں جاتا تھا، کسی کو بھی تو نہیں پتا تھا۔ اب ختیجہ کو بھی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی کسی کام میں مصروف ہو، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، اور ہر بار ایسا خطرہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، تم بلا وجہ کی ٹینشن پال رہی ہو۔ کیا حال بنا لیا تم نے؟ اپنا نہیں تو کم از کم اس ننھی سے جان کا خیال کر لو۔ انہوں نے اس کو ٹپٹا۔ صفا نے الگ ہوتے ہوئے بے دردی سے اپنا چہرہ رگڑا۔ ننھی جان؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی کوئی بھی جان جس کے آنے سے میرا شوہر مجھ سے گم ہو گیا ہے۔ اگر ابراہیم کو کچھ ہوا نا امی، تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ چلائی تو ختیجہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ہونک بنی اس لڑکی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو کہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور حیران تھی کہ کیا یہ صفا ہے یا کوئی اور ہے۔ جس دن سے یہ میری زندگی میں شامل ہوا ہے، اس دن سے ابراہیم مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ پہلے ہی پلاننگ کر رہے تھے، اور تبھی یہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اور تب سے ہی ابراہیم مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھ سے سب کچھ چھین لیا اس ننھی جان نے امی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر چلائی۔ 3 دن کا غبار اس طرح نکلے گا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ختیجہ تو اس کی باتیں سن کر ہی صدمے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی جا کر کاؤچ پر بیٹھ کے وہ سر ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ ختیجہ اس کی ہچکیاں سن کر اس کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ اس وقت جس حالت میں تھی، اس پر سختی کرنا یعنی مزید اس کو نقصان پہنچانا۔ میری شہزادی، میری لادو، میری سنہری بالوں والی گڑیا، وہ پیار سے پچکارتی ہوئے اس کے بال سہلانے لگی۔ تمہیں پتا ہے، جب میں امید سے تھی تو تمہارے بابا کا کاروبار میں بہت نقصان میں جا رہا تھا، وہ مدھم سی آواز میں کہتی اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ صفا ہنوز سسک رہی تھی۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا کہ ہم لوگ اس وقت خسارے سے گزر رہے ہیں اور ایک اور بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے۔
وہ بولنی تو صفا ایک پل کے لیے بالکل خاموش سی ہو گئی۔ وہ اب ان کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مگر تمہارے بابا نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ کیا خدا کو ناراض کر دیں؟ کیا ہم لوگ رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیں؟ حالانکہ اللہ نے اس کو کھلا گناہ قرار دیا ہے۔ صفا کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ اب چپ سے ان کی بات سن رہی تھی، حالانکہ یہ بھی نہیں تھا کہ کھانے کے لیے لالے پڑ گئے تھے، بس نقصان تھا۔ وہ ایک اور بچے کی ذمہ داری اٹھانا مجھے مشکل لگا تھا، زاویار کے اسکول اور کالج کے اخراجات اور ڈھیر سارے معاملات، مگر تمہارے بابا نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ پر توکل کریں گے۔ اور تم جانتی ہو صفا، انہوں نے پچکارا تو صفا نے نگاہ اٹھا کر ان کا مہربان سا چہرہ دیکھا، جب تم پیدا ہوئی تو ہم سب خساروں سے نکل گئے، ہمارا کاروبار دوبارہ سے بڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم پہلے سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے۔ وہ مسکرا دی۔ صفا یک ٹکسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنے والا اپنا مقدر لے کر آتا ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا رشتے، مگر اس طرح کسی کو اپنے نقصان کا ذمہ دار ٹھہرانا، اور اس روح کو جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں، کہاں کی دانش مندی ہے؟ تم بلکہ دعا کرو کہ اللہ تمہاری اولاد کی خاطر تمہارے شوہر کو سلامت رکھے اور اس کو صحیح سلامت واپس بھیج دے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ صفا کی آنکھیں رو رو کر اب سوج چکی تھی، آنکھوں میں کنکر سے چبھنے لگے تھے۔ امی، وہ پھر سے سسکی، مجھے پتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، میرا دل بہت پریشان ہے امی، وہ بے بسی سے بولی۔ وہ اس لیے کیونکہ تم ہر وقت یہی سب کچھ سوچتی رہتی ہو، ہر وقت ایک ہی بات کے بارے میں سوچتی رہو گی تو شیطان وسوسے تو ڈالے گا نا دل میں۔ مگر امی، مگر کچھ نہیں، ابھی نیچے چلو، میں آئی تو دیکھا کہ دینا بیچاری اکیلی بیٹھی ہے۔ منال کچن میں تھی۔ ان بچوں کا خیال کرو، ابراہیم ان کو تمہارے حوالے کر کے گیا ہے، اور اگر تم یہاں اس طرح کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہوگی، کچھ تو عقل سے کام لو۔ وہ اب اس کو جھڑک رہی تھی۔ صفا سر جھکائے بیٹھی ان کی ڈانٹ خاموشی سے سن رہی تھی۔ مرجان اور یاقوت کہاں ہے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو شاید اپنے کمرے میں ہے، جب تم نے باہر نکلنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کیا سوگ ڈال رکھا ہے؟ توبہ ہے، ختیجہ سختی سے گویا ہوئی۔ صفا ان پر ایک خفا سی نگاہ ڈالتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر یاقوت کے کمرے میں پہنچی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو یاقوت اپنے بیڈ پر ہی کوئی کتاب لیے بیٹھا تھا، جبکہ مرجان اپنے پی سی کے سامنے بیٹھا تھا۔ صفا نے ایک بار پھر سے چہرہ رگڑا اور اس کو حشاش بشاش بنانے کی کوشش کی۔ ختیجہ نے نیچے جا چکی تھی اور وہ مرجان اور یاقوت کو لینے آئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں میرے شہزادے؟ اس نے حلق تر کرتے ہوئے پوچھا۔ یاقوت نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ صفا مسکراتی ہوئی آ کر مرجان کے ہی پیچھے چھڑی تھی۔ اس نے جھک کر مرجان کا سر چوما اور اس کے بال سنوارے تھے۔ میرا شہزادہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بور ہو رہا ہوں، مرجان کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی تو صفا نے چونک کر دیکھا۔ اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی مرجان کی سیاہ آنکھیں حد درجہ اداس تھیں۔ وہ بس یوں ہی پی سی کے سامنے بیٹھا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے؟ مرجان نے نگاہ اٹھا کر صفا کو دیکھا۔ وہ الجھی سی ہوئی تھی۔ بابا چلے گئے اور جا کر انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اب سارا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتی۔ یاقوت کتابوں میں مصروف رہتا ہے، نائٹ آؤل جا چکا ہے، دینا اداسی سے کھیلتی رہتی ہے، منال کی آنکھیں ہر وقت نم سی رہتی ہیں۔ دادو رات کو لیٹ آتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ اب مزید کیا ہونا باقی ہے؟ کیا بابا کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا؟ وہ شاید برداشت کی انتہا پر تھا، اس لیے پھٹ پڑا۔ یاقوت نے بھی اپنے ذکر پر فوراً کتاب سائڈ پر رکھ دی۔ صفا یک ٹک سے اس کو دیکھے گئی۔ وہ بھرا بیٹھا تھا۔ آپ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کسی کو میری اور دینا کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ باقاعدہ بھیگے سے لہجے میں بولا تو صفا کا دل تھک سے رہ گیا۔ نیو بیبی کے آنے پر تو سب خوش ہوتے ہیں اور آپ اس دن سے روئے جا رہی ہیں۔ جب دینا آنے والی تھی ماما اتنا خوش رہتی تھی، بٹ نہیں، آپ تو مزید اداس ہو گئے۔ اس نے خفگی سے سر چھٹکا۔ صفا کی آنکھوں کا پانی کہاں خشک ہو گیا تھا، اس کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ مرجان کے سامنے اس کی مجرم کے طور پر کھڑی تھی۔ اب اس کی پریشانی کہیں دبک سی گئی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے مرجان کو دیکھے گئی۔ یاقوت بھی سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ بھی خود کو مرجان کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ مرجان ان سب سے زیادہ حساس تھا، جتنا سخت دل نظر آتا تھا اتنا ہی حساس تھا۔ وہ شو کرتا تھا کہ اس کو کسی سے فرق نہیں پڑتا، مگر جس دن سے اس کو فرق پڑتا تھا ان کے بنا وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صفا 2 قدم آگے بڑھی اور کرسی پر بیٹھے مرجان کو اپنے سینے پر لگایا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، پلیز مجھے معاف کر دو مرجان، وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی۔ مرجان کے حلق میں درد اٹھا تھا، مگر وہ رو نہیں رہا تھا۔ وہ اس طرح اپنے باپ کی اجازت کے بنا رو نہیں سکتا تھا۔ جب تک درد قابل برداشت تھا اس کو سہنا تھا۔ آئی نو، میں اپنی پریشانی میں تم لوگوں کو نظر انداز کر گئی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، پلیز معاف کر دو۔ اس نے مرجان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے۔ یاقوت بھی اٹھ کر ان کے پاس چلایا۔
आई एम सॉरी मरजान। याकूत भी मिनमिनाया। सिफा ने बेचारगी से याकूत को देखा। वो दोनों अब मरजान के सामने मुजरिमों की तरह खड़े थे। मरजान ने इन दोनों पर एक एक निगाह डाली, एक शर्त पर। इन दोनों ने सर उठाकर देखा। हम लोग कल फार्म हाउस जाएंगे और आज रात हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे, मंजूर है? इसने अपनी शर्ट सामने रखी तो सिफा ने याकूत और याकूत ने सिफा की जानिब देखा। फिर वो दोनों मुस्कुरा दिए। मंजूर है। वो दोनों यकजुबान होकर बोले। तुम किताबें नहीं पढ़ोगे, मेरे साथ गेम खेलोगे? मरजाने लगे हाथों याकूत को भी हुक्म सादिर किया। याकूत ने गर्दन एक जानिब गिराई। फाइन, अगर मंजूर नहीं है तो मंजूर है। याकूत ने फौरन मान लिया। ठीक है, माफ़ किया। मरजान ने कमाल बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए इन दोनों को माफ़ कर दिया और एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। चलें अब डिनर के लिए। वो उठकर आगे चल दिया। सिफार मरजान हाँक बने हुए थे, कैसे वो इनको ऑर्डर्स दे रहा था। तारीख स्टडी रूम में इस वक्त धुआं सा भरा हुआ था। टेबल पर पड़ा ऐश रे इस वक्त अनगिनत सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ था और मजीद एक सिगरेट इसकी उंगलियों में दबा हुआ था। वो कुर्सी के पुर से टेक लगाए यूं ही सिगरेट के कश ले रहा था। फिजा इतनी आलूदा थी कि वहाँ सांस लेना मुहाल था, मगर वो शख्स हर शय से बेनियाज इस जहरीले धुएं को अपनी सांसों का हिस्सा बना रहा था। तुम धोखेबाज हो, हमेशा से धोखा देते आए हो। भराई सी आवाज़ में आलूदा सी कमरे में गूंजती खामोशी खामोश हो गई। हमेशा धोखे को चुना है तुमने। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक स्क्रीन रोशन हुई। सामने लगी एलईडी में अब कुछ तस्वीर स्लाइड हो रही थीं। 10 साल कबल की तस्वीर। काहिरा यूनिवर्सिटी के कैफ़े पर बैठे लड़के की तस्वीर, जिसकी आंखें शरबती थीं, जो एक स्याह आंखों वाली लड़की के साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था। वो स्याह आंखों वाली मिस्री शहजादी किसी बात पर हंसती थी और शरबती आंखों में शरारत थी। वो इसको कुछ कह रहा था जिसकी वजह से वो मिस्री शहजादी बस हंसे जा रही थी। कितनी ही तस्वीर में वो मंजर कैद था। अगर तुम इस बार धोखा दिया तो मुझ तो माफ़ नहीं करूँगा। वो सिगरेट उंगली में दबाए रिमोट से तस्वीर को स्लाइड कर रहा था। क्लॉक टावर से सामने बनी क्यारी के पास खड़ा लड़का, जो कि स्याह आंखों वाले लड़के से कुछ कह रहा था। इन दोनों की आंखों में गुस्सा था, मगर फिर स्याह आंखों वाला लड़का तंजिया हंस दिया जिससे शरबती आंखों वाले लड़के ने मुठियां भींच ली। कितने ही मनासिर स्क्रीन पर घूम रहे थे। वो मनासिर नहीं थे, वो माजी था, एक हसीन वक्त जिसको इन दोनों ने ज़ाया कर दिया था। महज गलत फहमी, एक गलत तासुर और एक शक ने इनसे इस खूबसूरत रिश्ते को छीन लिया था। इन्होंने वो वक्त ज़ाया कर दिया। वो वक्त अब वापस नहीं लाया जा सकता था। हलक में शदीद दर्द उठा था, इतना कि बर्दाश्त से बाहर हुआ। फिर स्क्रीन पर 10 साल बाद के मनासिर गर्दिश करने लगे, जहाँ वो काहिरा यूनिवर्सिटी के किसी क्लास रूम में खड़ा कोई लेक्चर दे रहा था। कहीं वो सख्ती से किसी को डांट रहा था तो कहीं वो महम सा मुस्कुराकर किसी स्टूडेंट को दाद दे रहा था। कहीं वो खफगी से किसी को इसकी असाइनमेंट लौटा रहा था तो कहीं वो किसी की प्रेजेंटेशंस ले रहा था। अपने असली अंदाज में कोहनी रोस्ट रूम पर रखकर अपनी थोड़ी के नीचे मुट्ठी से बनाए वो अब बोर्ड को देख रहा था, जहाँ एक पाकिस्तानी लड़की बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। वो इस मंजर पर इसने रिमोट से उंगली उठा दी। वो मंजर बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल किसी खूबसूरत सांप की तरह, जो दिखने में जितना खूबसूरत था इतना ही जहरीला। दिल चाहता था कि इस मंजर को देखते जाऊं और रगों में उतरता जहर इसकी सांसें भी तंग कर रहा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसने गर्दन मोड़कर देखा तो अध खुले दरवाजे में खड़ी लड़की ने इसको पुकारा। वो सीधा होकर बैठा। तुम्हें इजाज़त नामे की ज़रूरत नहीं। वो जख्मी सा मुस्कुराया तो वो चलती हुई अंदर आई। इसने दफ्तर स्क्रीन को देखा और फिर इसके पास आकर रुकी। इसकी उंगली में दबा हुआ सिगरेट पकड़कर ऐश ट्रे में मसल दिया और फिर यूं दीवार के राउंड के पास रुक गई। पर्दा हटाकर विंडो खोल दी और एग्जॉस्ट ऑन किया। कमरे में अभी तक अंधेरा ही था, बस अब विंडो खुलने के बायस मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। स्क्रीन पर एक और निगाह डालती वो उसके पास आई और उसके सामने ही मेज़ पर टिक गई। इसने रिमोट पर रखे हुए इसके हाथ पर हाथ रखा। हसन ने गहरी सांस खारिज की। क्या वाकई इजाज़त की ज़रूरत नहीं? क्या वाकई इजाज़त की ज़रूरत नहीं? वो इसकी आंखों में देख रही थी, जो माजे की गिरजियों के बायस अब खून झलका रही थी। हसन ने निगाह की जानिब घुमाई। नहीं, मगर मुझे लगा शायद है। इसने मुड़कर स्क्रीन को देखा, जहाँ वो सुरमई आंखों वाली लड़की की बोर्ड के सामने खड़ी थी। वो इस लड़की को देख रही थी जबकि हसन इस प्रोफेसर को देख रहा था। ज़रूरी नहीं जवास जो जाविया तुम्हारा हो वही मेरा हो। हसन फीका सा मुस्कुरा दिया। आयना ने मुड़कर इसकी निगाहों को देखा और फिर इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा तो वो खुद शर्मिंदा हुई थी। सॉरी, वो मिनमिनाई। इट्स ओके। हसन ने सीधे होकर बैठते हुए रिमोट उठाकर वो स्क्रीन बंद कर दिया। अब कमरे में फैलती हुई रोशनी में कमी आ गई थी, मगर इन दोनों की आंखों में चमकता कर्ब इन आंखों से ढका छुपा नहीं था। ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं किया जाता। हसन ने ऐना की आंखों में देखकर एक बार फिर से
وضاحت دی۔ اینا کے دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ عورت تھی اور اپنی فطرت سے کیسے پیچھے ہٹ جاتی۔ شک اس کی فطرت میں تھا، اور جب سامنے اس کے شوہر کی سابقہ محبوبہ تھی تو وہ کیسے مثبت سوچ سکتی تھی۔ یہ نیچرل تھا کہ مگر اینا کو اب شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ تم مرد بہت مضبوط ہوتے ہو۔ اینا نے نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ ہاں شاید۔ حسن زخمی سا ہنس دیا۔ یہ تو اس وقت کوئی اس سے پوچھتا کہ اس سے زیادہ بکھرا ہوا شخص کون ہو سکتا ہے، مگر اس کو مضبوط ہونے کا لقب دیا جا رہا تھا۔ وہ اپنی حالت پر کہکہ لگانا چاہتا تھا، مگر وہ تو مضبوط تھا نا، اس لیے وہ آنسو کے ساتھ ساتھ اس کہکے کو بھی پی گیا تھا۔ دھواں ہٹنے لگا تھا، مناظر واضح ہونے لگے تھے۔ حسن نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا، بے چینی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کو وہاں شرمندگی بھی نظر آئی تھی۔ فطرت سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اس سے نے مسکراتے ہوئے اینا کا ہاتھ تھاما۔ اینا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے عارض پر بہہ گیا۔ وہ مصروف سا اس کی انگلیوں کو دیکھتا ہوا ان کو اپنی انگلیوں میں دھنسا رہا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اینا کی منہ مخروطی انگلیاں تھی، جبکہ اینا نے اب اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا تھا جو کہ سیاہ تھی، مگر وہ اب سرخی مائل ہو رہی تھی۔ یہ وقت گزر جائے گا، اینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے الفاظ جمع کرے، تسلی کے کون سے بول دے کہ مقابل کے کرب میں کمی آ جائے۔ وہ پچھلے دنوں میں اس کو سنبھال رہا تھا، مگر اینا اس کو کیسے سنبھالتی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جانتا ہوں وقت کی یہی تو ادا ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اس نے ضبط سے کہتے ہوئے لب باہم بھینچ لیے۔ اینا کا دل مزید دکھا تھا۔ یہ وقت نہیں رکتا، یہ فیصلہ کرنے نہیں دیتا، یہ سوچنے نہیں دیتا، بس اپنا وار کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ یہ رشتے چھین لیتا ہے اور چٹکی بجا کر نکل جاتا ہے، انسان کو خالی ہاتھ چھوڑ کر۔ اس کی آواز میں رنج کھلا ہوا تھا۔ اینا کی سانس اٹک رہی تھی، مقابل کے الفاظ میں تاریکی تھی۔ اینا کو ڈر تھا کہ کہیں پھر سے وہ تاریکی اس کو نہ لے ڈوبے، کہیں پھر سے حسن اس تاریکی کی نظر نہ ہو جائے۔ اینا جو خوف محسوس ہو رہا تھا، حسن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تسلی کے بول ہی تو تھے جو اس کو نہیں مل رہے تھے۔ آج اینا کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، جبکہ مقابل سپاٹ سا چہرہ لیے بیٹھا تھا جس کے لیے تسلی کا کوئی بول معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ شخص خساروں سے دوچار تھا، تسلیہ بھی اس کے لیے بس الفاظ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ کیا اب تم بزدل بن گئے ہو؟ مجھے اتنا سمجھا رہے تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اینا نے بلاخر ہار مانی تھی۔ حسن نے بے اختیار اپنی انگلیوں سے لپٹی ہوئی اس کی انگلیوں پر دباؤ بڑھایا۔ اینا کو اپنی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے حسن کا چہرہ دیکھا جو کہ ایک بار پھر سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے تو بس مٹھی بھینچی تھی، مگر اس کی انگلیوں کے ساتھ اینا کی انگلیاں بھی کھینچ گئی تھیں۔ وہ زندہ ہے۔ حسن غرایا۔ اینا کو خوف محسوس ہوا تھا۔ آج پھر سے اس کے سامنے شیز حسنافندی تھا۔ Did you understand what I said؟ لہجے میں اتنی تاریکی تھی کہ اینا کو اپنا وجود کہیں گم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو لگا کہ وہ کہیں گم ہو جائے گی، وہ کہیں کھو جائے گی جہاں سے وہ خود کو بھی نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ اینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ انگلیاں چٹک گئی تھیں۔ حسن نے اس کی آنکھوں سے نگلتے آنسوؤں کو دیکھے تو اس کی توجہ اپنی انگلیوں میں مقید اس کی انگلیوں میں کر گئی۔ حسن نے فوراً اس کی انگلیوں کو آزاد کیا اور اس کا ہاتھ اب پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ اینا ہچکیوں میں روتی، مگر وہ حسن کا ریئیکشن سمجھتی تھی۔ اس نے بھی تو سلوہ کو یوں ہی جھڑک دیا تھا۔ جب اپنا دل کٹ رہا ہو تو پھر انسان انکار کرتا ہے ہر سچائی سے، ہر حقیقت سے۔ انسان وہموں میں جینا چاہتا ہے اور وہ اپنے جھوٹ کو ہی سچ ماننا چاہتا ہے۔ اس کو اقرار کا زہر نہیں چاہیے ہوتا، اس کو انکار کی مٹھائی کی طلب ہوتی ہے۔ حسن نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر کچھ لمحوں بعد کھولیں تو وہ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کم ہیئر، حسن نے کہتے اس کو اپنی آغوش میں کھینچا۔ میں نے کہا تھا نا کہ رویا مت کرو۔ اس نے نرمی سے اینا کے آنسو صاف کیے۔ اینا مزید بلند آواز میں رونے لگی۔ حسن کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ سے کیسے بند سکتا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے۔ پلیز رو مت۔ حسن نے سماجت کی تو اینا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں خاموش تھے، دونوں کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ وقت کے ڈسے ہوئے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ اینا نے اپنا گال اس کے سینے پر ہی ٹکا دیا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا صفا کو معلوم ہے؟ اینا نے اپنی تھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے چہرہ اٹھایا اور حسن کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ اینا کا دل پھر سے ڈول گیا۔ وہ کیسے سہے گی؟ اینا نے بے بسی سے گردن ایک جانب گرائی۔ کیا تم مجھ پر ایک اور احسان کر سکتی ہو؟ حسن نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنے عین سامنے کیا۔
احسان؟ اینا نے الجھ کر دیکھا. ہاں، آج تک تم نے جس حسن کرداوے پر احسانات کیے ہیں ایک اور کر دو. حسن پلیز. اینا نے خفگی سے اس کی بات کاٹی. کیا تم پاکستان جا سکتی ہو؟ حسن نے ضبط کی شدت سے درخواست کی. پاکستان؟ اینا الجھی. ہاں، میں نہیں جا سکتا، مگر تم جا سکتی ہو. کیا تم اس کو کچھ عرصہ سنبھال سکتی ہو؟ حسن کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا بے حد مشکل تھا. اس کی آغوش میں اس کی بیوی تھی جس سے وہ اپنی سابقہ محبوبہ کو سنبھالنے کی بات کر رہا تھا. اس کا دل بھلے صاف تھا مگر وہ عورت تھی. وہ کیسے اس کو جج نہ کرتی؟ کچھ رشتے بے نام ہو کر ہمارے دل کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر ان رشتوں میں ہی روحیں اس قبرستان میں کسی آسیب کی طرح گھومتی رہتی ہیں جو ہمیں کبھی بھی اپنے اختیار میں جکڑ لیتی ہیں. پلیز مجھے جج نہ کرنا. میں بس چاہتا ہوں کہ تم کچھ عرصہ اس کے پاس رہو، مرجان کے پاس رہو، تاکہ میں یہاں سکون سے رہ سکوں. اس نے بات سمجھانے کی پوری کوشش کی. اینس کی آنکھوں کی سچائی اور پاکیزگی دیکھے گئی. پھر اس نے نرمی سے اس بات میں سر ہلا دیا. مگر میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی؟ اینا نے پھر سے اپنا گال اس کے سینے پر ٹکا دیا. میں ملنے آؤں گا. حسن کچھ پرسکون ہو چکا تھا. تم یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ سیز فائر کی کوشش. کیا تمہیں یقین ہے کہ ابراہیم زندہ ہے؟ اینا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. ہاں، وہ زندہ ہے، مجھے یقین ہے. حسن نے مضبوط لہجے میں کہتے اینا کی بال چھوئے. اتنا یقین کیسے ہے؟ اینا واقعی اس کے یقین پر حیران تھی. اگر اس کو شیز حسنا بندی ختم نہیں کر سکا تو وہ ان غلیظ یہودیوں کے ہاتھوں تو کبھی نہیں مر سکتا. حسن کی آنکھوں کی مدھم ہوتی چمک لوٹ آئی تھی. کھانا کھا کر سب اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے. وہ لوگ آئس کریم کھانے کے لیے گئے تھے اور کافی اچھا وقت گزار کر آئے تھے. اس وقت صفا دینا کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کیونکہ اس کی دوائیں ہی ایسی تھیں اس کو کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ سے بچانے والی. اور یاقوت اپنے کمرے میں تھا. لان کے عقبی حصے میں کیاری کے پاس وہ سیاہ آنکھوں والا لڑکا گھاس پر ہی بیٹھا تھا. اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے پھول تھے جن کو وہ ایک چھوٹی سی کاپر کی تار میں پرو رہا تھا. رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور وہ وہاں اکیلا لان میں بیٹھا تھا جہاں ٹیرس پر لگے بلبوں کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی. بابا، آج مرجان نے اپنا کام کر دیا. اس نے آپ کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کی. آج پریٹی لیڈی کو مرجان آئس کریم کھلانے لے کر گیا تھا. دینا کو مرجان روز کراؤن بنا کر دیتا ہے اور یاقوت بھی مرجان اپنے ساتھ مصروف رکھتا ہے. آپ مرجان سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ سر جھکائے خود کلامی کر رہا تھا. بابا، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پلیز ایک بار فون کر لیں. پریٹی لیڈی بہت پریشان ہے. اور میں بھی. اس نے ٹوٹتے بکھرتے الفاظ میں جملہ مکمل کیا. آئی نو آپ ٹھیک ہیں، پلیز بس ایک بار کال کر لیں. وہ یوں ہی پھول پروتا ہوا بڑبڑاتا رہا. آسمان پر چاند بادلوں کے میں رقص کر رہا تھا. وہ کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو کبھی نکھر کر آسمان کو منور کر دیتا. مرجان سر جھکائے اپنے کام میں مگن تھا. مرجان؟ اس کو اپنے عقب سے آواز آئی. اس نے گردن گھما کر دیکھا تو سفیان گورسی چلے آ رہے تھے. وہ شاید ابھی بھی آئے تھے اور اس طرح اس کو بیک یارڈ میں بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس چلے آئے. سلام دادو. مرجان نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ان کو سلام کیا. یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ وہ اس کے پاس آئے تو مرجان کی جھولی میں پڑے پھول دیکھنے لگے. میں دینا کے لیے کراؤن بنا رہا تھا. صبح صبح لیٹ ہو جاتا ہے، وہ پرسکون سے انداز میں بولا. تم یہ صبح بنا سکتے تھے مرجان. اور اٹھو، اس وقت یہاں بیٹھے ہو. وہ اس کی اس حرکت پر حیران تھے. بابا نے مجھے ذمہ داری دی تھی دادو. مرجان نے نگاہیں اٹھا کر تو سفیان گورسی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے. آپ نے ڈنر کر لیا؟ مرجان مصروف سا بولا. تم میرے باپ نہ بنو. وہ ہڑبڑائے اور مرجان کو کوہنی سے پکڑ کر کھڑا کیا. مرجان نے الجھ کر ان کو دیکھا. اندر چلو، کوئی کیڑا کاٹ لے گا. وہ اس کو ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگے تو مرجان نے چلنے سے انکار کر دیا. انہوں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ جھک کر زمین سے پھول اور کراؤن اٹھا رہا تھا. کچھ لمحوں بعد وہ اپنا سامان اٹھائے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. سفیان گورسی کے لیے قدم اٹھانا محال تھا. ان کو ابراہیم پر غصہ آیا. وہ کتنا سنگ دل تھا. ان کے بوڑھے کندھوں پر کس قدر بڑا بوجھ ڈال کر جا چکا تھا. وہ پی سی کے سامنے بیٹھی بیٹھی اب بور ہو گئی تھی. آج بھی بلیک سٹون آن لائن نہیں آیا تھا. وہ کچھ دیر یوں ہی رینڈم پلیئرز کے ساتھ کھیلتی رہی اور پھر تنگ آ کر اس نے اپنی اسکیچ بک اٹھا لی. امیرال اس کو کچھ نہیں کہتی تھی. وہ اس کی موجودگی میں بھی پی سی استعمال کر لیا کرتی تھی. میرال بس اس سے لا تعلق ہو چکی تھی. آیت کا دل کرتا تھا کاش میرال اس سے کوئی بات کرے، بھلے وہ اس سے لڑے، مگر میرال بس خاموش ہو گئی تھی. وہ اس کے ساتھ نہ تو لڑتی تھی نہ اس کو کسی چیز کو استعمال کرنے سے روکتی تھی. آیت یوں ہی اپنے اسکیچ بک میں ایک ڈرائنگ بنانے لگے. وہ کچھ دیر یوں ہی لکیریں کھینچتی رہی مگر ذہن بار بار منتشر ہو رہا تھا. کوئی بھی لکیر اس کے خیالوں کی عکاسی نہیں کر پا رہی تھی. اس نے تنگ آ کر وہ اسکیچ بک بھی وہیں پٹک دی. اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر سے پی سی کی جانب متوجہ ہوئی. مگر
اس کی نیلی آنکھیں خوشی اور حیرت کے مارے پھیل گئی۔ بلیک سنون آن لائن تھا اور اس نے خود آیت کو انویٹیشن بھیجا ہوا تھا۔ آیت نے جلدی سے انویٹیشن ایکسیپٹ کیا اور کھیل شروع ہو گیا۔ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ اچانک سے ان باکس میں سوال ابھرا تو آیت نے چونک کر دیکھا۔ آیت نے سوال پڑھا تو دل کہیں ڈوب سا گیا۔ آیت نے بورڈ سنبھالا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ آیت نے بجھے دل کے ساتھ جواب دیا، تم ان کی بنا کیسے رہ لیتی ہو؟ آج مقابل کے سوالوں میں عجیب اداسی سی کھلی ہوئی تھی۔ آیت کو کچھ عجیب لگا، میں اپنی مرضی سے نہیں رہتی۔ آیت زخمی سا مسکرائی، میرا بس چلے تو آج ہی ان کے پاس چلی جاؤں، مگر بابا نے کہا تھا کہ اپنی مرضی سے اللہ کے پاس جانے سے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ بلائے تبھی جانا چاہیے، وہ اللہ ہے نا بہت بڑا۔ آیت نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس کا جواب پڑھ کر کچھ دیر تک مرجان اسکرین کو دیکھے گیا۔ وہ اس کی بات کو سمجھ گیا تھا، مگر وہ ان الفاظ کے پیچھے چھپی اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک چیٹ باکس میں سناٹا چھایا رہا۔ کیا تمہارے بابا بھی اللہ کے پاس چلے گئے؟ آیت نے سوال کیا، جسے پڑھ کر مرجان کی سیاہ آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کیسے اتنی نارمل انداز میں ایسی بات کہہ سکتی تھی؟ اس کو غصہ آیا، مگر اس نے سر چھٹکا نہیں۔ وہ بس دوسرے ملک گئے ہیں، میں ان کو مس کر رہا ہوں۔ مرجان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، یہ تو اچھی بات ہے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو تمہارے لیے بہت سارے تحفے لائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے جب میرے بابا ہر کسی کام سے جاتے تھے تو وہ بھی اس طرح تحفے لایا کرتے تھے۔ آیت نے شوق سے میسج ٹائپ کیا، مگر بھیجنے کے بعد اس کا دل دوڑنے لگا۔ ماضی کی دھندلی سی یادوں نے اس کا دل مٹھی میں قید کر لیا۔ ہاں وہ لے آئیں گے، مگر مجھے تحفے نہیں پسند، مجھے بس بابا پسند ہے۔ مرجان نے سکون سے ٹائپ کیا، کیا تم آج گیم کھیلنے نہیں آئے؟ آیت نے دیکھا اس کی گیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے دراصل، مرجان نے نہ جانے کیا سوچ کر ٹائپ کیا۔ وہ بس کچھ دیر سے کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، مگر وہ کیوں؟ آیت بھی اب گیم چھوڑ چکی تھی۔ کیونکہ میں اچھا دوست نہیں بن سکتا۔ کیا ایسا ہے؟ پھر تو ہم بھی کبھی دوست نہیں بن سکیں گے۔ آیت نے مایوسی سے جواب دیا، ہاں ہم لوگ پارٹنرز ہیں۔ مرجان نے اسی کے انداز میں جواب دیا، پارٹنرز اور دوست میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آیت نے دلچسپی سے پوچھا۔ مرجان کچھ لمحے یوں ہی سوچے گیا، وہ اب اس کو کیا سمجھاتا کہ فرق کیا ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، بس ہم دوست نہیں ہیں۔ مرجان نے بات سمیٹی۔ آیت اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہارا کوئی سبلنگ بھی نہیں ہے؟ آیت نے اگلا سوال کیا۔ ہے، مگر دوست الگ ہوتا ہے۔ اب آیت واقعی حیران سی ہوئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ بہن بھائی دوست سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ باہر دوستی بنانے سے پہلے میرال کا سوچا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ جیسی دوستی اس کی میرال سے ہو سکتی ہے ویسے ہی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دونوں کزنز تھیں، وہ بہنیں تھیں۔ ان کا خون ایک تھا، مگر مقابل تو اس پر نئی راز کھول رہا تھا۔ بادل میں چھپتا چھپاتا چاند اس قید خانے کے بلند سے روشن دان سے دکھائی دیتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے اس چاند کو دیکھ پا رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا، لگتا ہے آج کل جلدی سونے لگی ہو، کوئی پیغام ہی نہیں بھیجتی۔ وہ اس چاند کو دیکھ رہا تھا، چاند پر آسمان رقص کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کوئی پیغام، کوئی چٹھی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شفاف تھا، کسی بھی داغ سے پاک، کسی بھی شکن سے آدھی، پرسکون اور روشن سا چہرہ۔ اسی دوران اس تاریخ قید خانے کا دروازہ کھلا تو اس کے ساتھ روشنی بھی اندر داخل ہوئی، مگر جلدی ہی وہ دروازہ بند ہو گیا اور روشنی بھی بند ہو گئی۔ ایک آدمی بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا، وہ چلتا وہ اس کے سامنے جھک گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ گے؟ وہ آدمی تمسخرانہ انداز میں بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے یہاں مجھے اپنا داماد بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ اسی کے انداز میں بولا تو اس آدمی نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی بلند کیا، مگر پھر وہ ہاتھ اپنے پہلو میں ہی گرا گیا۔ تم مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جسے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا، کتنے بے بس ہونا تم۔ وہ اس کو تپا رہا تھا۔ اس آدمی نے پاس پڑا